شادی ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، باہم رضامندی کے ساتھ میاں بیوی کی علیحدگی، جو ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے شوہر کی طرف سے علیحدگی کا اختیار، جسے طلاق کہتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طلاق کے طریقہ کار کو لے کر ہمارے علماء اور مسالک تقسیم ہیں۔ اس جائز عمل کو اتنا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ باعزت علیحدگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ طلاق کی اقسام کیا ہیں؟ کون سی طلاق مؤثر ہے؟ 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان طلاق کا جو طریقہ کار بتاتا ہے وہ شرعی طور پر درست ہے؟ یہ سب مختصر اور آسان الفاظ میں جام رمضان ایڈوکیٹ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے باعزت علیحدگی کے لیے طلاق کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق جو طلاق دی جائے اسے ہم طلاق سنت کہتے ہیں۔ جس طلاق میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ طلاق کے لیے ریکمینڈڈ اصول: سورۃ البقرہ کی آیت 229، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5251، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1471 میں بتائے گئے ہیں، جن کے مطابق شوہر کے پاس اپنی بیوی کو طلاق دینے کا زندگی بھر میں صرف 3 بار اختیار ہے، جنہیں عام طور پر 3 طلاقیں کہا جاتا ہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں علماء اور فقہاء نے طلاق کے اختیار کو استعمال کرنے کے 2 سنت طریقے اخذ کیے ہیں۔ ان دونوں طریقوں پر پوری امت متفق ہے۔ پہلا طریقہ، شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو حق مہر یا کوئی بھی اس کے بقایا جات ہیں وہ ادا کرے۔ 2 معزز لوگوں کی موجودگی میں 1 بار طلاق کا اختیار استعمال کرے، وہ بھی تب جب عورت پاک حالت میں ہو، یعنی اسے پیریڈز نہ ہو اور نہ ہی وہ پریگننٹ ہو۔ اس کے بعد عدت کا وقت 3 مینسٹوریل سائیکلز ہیں، انہی کے دوران صلح ہو جائے تو ٹھیک، ادروائز طلاق ایفیکٹو ہو جائے گی۔ اس کے بعد شوہر کا بیوی سے حق ختم ہو جائے گا، وہ چاہے تو دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ علیحدگی کے بعد بھی یہ لازم ہے کہ سابقہ بیوی کی غیبت، اس کی خامیوں کا پرچار نہ کیا جائے، بلکہ معاشرے میں اس کے احترام کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر عورت کہیں اور نکاح نہیں کرتی اور پہلے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں تو پہلا شوہر دوبارہ نکاح نئے حق مہر کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اس نے طلاق کا صرف 1 اختیار استعمال کیا تھا۔ یہ رجعی یا ریووکیبل طلاق ہوتی ہے۔ اسے طلاق کی موسٹ اپروپریٹ یا احسن شکل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں عدت کے دوران رجوع اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ طلاق کا دوسرا طریقہ سنت یہ ہے کہ عورت کو حق مہر وغیرہ ادا کر کے 2 معتبر لوگوں کے سامنے عورت کی پاک حالت میں طلاق دی جائے۔ اگلے مینسٹوریل سائیکل کے بعد دوسری طلاق دی جائے، تیسرے سائیکل کے بعد تیسری طلاق۔ اگر 3 طلاقوں سے پہلے رجوع نہیں ہوتا تو یہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ یہ طریقہ غیر رجعی یا irrevocable ہے، یعنی اس طریقے سے دی گئی 3 طلاقوں کے بعد کسی بھی صورت میں اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں علماء نے صرف ایک طریقے کو جائز سمجھا ہے کہ عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہاں سے نیچرل طریقے سے علیحدگی ہو۔ ایسی صورت میں وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان طلاق سنت کے بتائے گئے اس دوسرے طریقے کو قبول کرتا ہے اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 میں طلاق کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو واضح کرتا ہے، جس کے مطابق شوہر کو اسٹامپ پیپر پر 2 معتبر لوگوں کی گواہی کے ساتھ طلاق کا نوٹس لکھ کر اپنی یونین کونسل کے دفتر بھیجنا پڑتا ہے، جہاں ایک پورے پروسیجر سے گزر کر 90 دن کے بعد طلاق کا مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلاق کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں وراثتی، حق مہر اور دوسرے معاملات میں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم طلاق بدعت کی قسمیں اور ان کی قانونی حیثیت ڈسکس کریں گے۔ جڑے رہیے جام رمضان ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔